اونچا کرنے سے ڈھیلا کرو. یہ ایسے ہو سکتا ہے. تھوڑا جا اچھا چلو اللہ تھوڑا جا ٹھیک اونچا بہت اونچا نہ کرو. یہ تھا بس یہ تھا. صلی علی محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر الحمد للہ. محمد صلوات. صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. اللہم صلی اللہ. ذرا بلند تر صلوات. اللہم صلی اللہ محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہل والصلاة علی اہلہا اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما فلن تزلوا بعدی ابدا انہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. صلوات. اللہم صلی اللہ محمد. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجئے. اللہم صلی اللہ محمد. میں نے سرکار دو عالم کی محکم مستند اور مسلم حدیث پاک، جس حدیث پاک کا نام حدیث ثقلین ہے. ثقلین کے معنی ہیں دو برابر کی وزنی چیزیں. سبحان اللہ. خدا دار عادل نے کتنا عادل کر کے لفظ ثقلین کو وضع کیا. ثقلین کی لفظ جو بن رہی ہے یہ واضح کہ کمال عدالت کی نشانی. یہ چیزیں دو ہیں وزن ایک، چیزیں دو ہیں کمال ایک. یہ وہی وزن کر سکتا ہے جو دونوں کے کمال سے پہلے سے باخبر. اگر وہ دونوں کے کمال سے حقیقتاً باخبر نہیں تو وہ ثقلین کی لفظ کہنے میں اتنی جلدی نہیں کرے گا، اتنی اعتماد سے نہیں کرے گا، اتنا اطمینان سے نہیں فرمائے گا. رسول کا اطمینان سے اور اپنی زندگی کی آخری جملہ، زندگی کا آخری جملہ، میں جملہ کہوں غدیر کے بھی بعد ہے.
یہ غدیر کے بھی بعد ہے، آخری جملہ رسول کا، اور اس آخری میں رسول نے ہائے چونکہ جو بھی کسی کی زندگی کا آخری جملہ ہوتا ہے اس میں اس کی پوری زندگی کا نچوڑ موجود ہوتا ہے، زندگی کی ساری محنتیں اس میں ہوتی ہیں، ساری کاوشیں اس میں ہوتی ہیں، میں کہتا ہوں ساری امیدیں بھی اسی میں ہوتی ہیں۔ سرکار پر امید ہو کر ارشاد فرما رہے ہیں، ارشاد ہو رہا ہے لوگوں انی، اچھا لوگوں کی لفظ میں نے ایسے منہ سے نکل گئی، انی فرما رہے ہیں انی میں، توجہ فرمائیں، کل بھی بحث ہوئی، انی میں، انی تارکن میں چھوڑنے والا ہوں، ابھی چھوڑا نہیں، اعلان پہلے ہے، معلوم ہوتا ہے چھوڑنے سے پہلے وہ چیزیں موجود ہیں، غور نہیں فرما رہے، یعنی ابھی چھوڑا نہیں، وہ چیزیں پہلے سے موجود ہیں، اور رسول چھوڑ ان کو رہا ہے جن کو اللہ نے اعلان کر کے بنایا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، وہ بنانے والا ہے اور انہی کو رسول چھوڑنے والا ہے، غور نہیں فرما رہا ہے، بنانے کا کمال پہلا ہے اور چھوڑنے کا کمال آخری ہے، آخری کمال، چھوڑنے کا کمال رسول سے متعلق ہے، بنانے کا کمال رات میں نے عرض کیا اللہ سے متعلق ہے، جب جائلن اللہ کہہ سکتا ہے رسول نہیں، تو پھر اللہ تارکن نہیں کہہ سکتا، صرف جائلن کہے گا، جب اللہ نہیں چھوڑ سکتا تو پھر بنائے گا کون؟ معلوم ہوا اللہ کے مقام کی طرح اختیارات کلی باعتبار ولایت دونوں ایک مقام پر ہوں، وہ بنائے یہ چھوڑے، غور نہیں فرما رہا، باعتبار ولایت، میری گل سن دیا، ولایت مطلقہ میں دیکھیں وہ تو ولی کل ہے نا، لیکن رسول کیا ہے؟ اس کا ولی کل مطلق ولی، وہ بنا رہا ہے، یہ چھوڑ رہا ہے، اس کی ذمہ داری بنانے تک تھی، ان کی ذمہ داری قیامت تک ہے چھوڑنے کی، رسول سوچ سمجھ کے چھوڑے گا، جس کمال سے اس نے بنایا ہے اسی کمال سے رسول نے چھوڑنا ہے، غور نہیں فرما رہے دنیا، اسی کمال سے رسول نے انہیں چھوڑنا ہے، رسول کو بنا کے خالق نے دے دیے، رسول اب تو نے آگے چھوڑنا ہے، اب رسول نے جو آگے بنانے ہیں آگے، رات میں نے عرض کیا اللہ بنا رہا ہے، رسول انہیں چھوڑ رہا ہے، بنانے کی حد چھوڑنے تک ختم، اب آگے کوئی نہیں بنے گا، اگر بنانے کی حد آگے ہوتی تو چھوڑنے کا تصور کہاں ہوتا؟ صحیح؟ میری بات سمجھ آ رہی میرے؟ اگر آج بنانے کے بعد رسول کے چھوڑنے کے بعد پھر بنانے کا تصور ہوتا تو رسول چھوڑتے کیوں؟ معلوم ہوا اب رسول جس دن چھوڑ رہے ہیں اور وہ زندگی میں چھوڑ رہے ہیں تو پھر زندگی میں ہی بنانے کا کمال ختم، اب جو بھی بنے گا وہ بنے گا، اور چھوڑے، اب جن کو چھوڑ رہا ہے وہ ابھی بعد میں بتائے گا، لیکن بات بہت بڑی ہے، اگر پہلے چھوڑنے والے کی بات ہوتی تو جو بعد والے ہیں جن میں چھوڑ رہا ہے ان کا ذکر بعد میں ہوتا تو وہ اتنا اہم نہ ہوتا، غور نہیں فرما رہے،
اگر اتنا اہم جن میں چھوڑ رہا ہے ان کا ذکر نہ ہوتا تو بعد میں ذکر کرتا. انی تارکن، یہ فیکم الثقلین، تم میں برابر کی چیزیں، تم میں پہلے کہا. معلوم ہوتا ہے ضروری ہے ان تم کا اعلان کرنا. دو بھاری چیزوں کا بعد میں تم کی نشاندہی ضروری. اور مدینے میں تم تھے کون؟ صرف اصحاب. ہائے ہائے ہائے، کون تھے؟ صحابہ کرام تھے مدینے. یہ قوم کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ رسول پاک کی طرف. وہاں قوم کی لفظ ہے، اصحاب کی لفظ نہیں. معلوم ہوتا ہے اس قوم نے کہیں دور دور تک جانا ہے. اور یہ قوم آج اصحاب میں پھر بدل کے تبا، پھر تابعین میں یہ بدلتی جائے گی، مگر قوم نہیں بدلے گی. ہائے 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 ہائے، افراد بدلیں گے، ضمیریں نہیں بدلیں گی. بہت بڑی بات ہو گئی. میں بہت بڑی بات ابھی بات کرتا، ابھی اگلی لفظ. دیکھیں صحابہ کرام بدل جائیں گے مگر قوم کی لفظ نہیں بدلیں گے. وہی اصحاب امت کی لفظ میں تبدیل ہو جائے گی، مگر رہیں گے قوم کہ میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں. تم میں معلوم ہو گیا قیامت تک تم رہیں گے. جن میں چھوڑے جا رہا ہے. بچ کے صحیح، بڑی احتیاط سے لفظیں کہنا پڑتی ہے نا. صحیح. چھوڑنے کے لیے 5 اصول ہیں. چھوڑتے وقت 5 چیزوں کا دیکھا جانا ضروری ہے. چھوڑنے والا کون ہے، کن میں چھوڑ رہا ہے. دیکھیں فیکم کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، کن میں چھوڑ رہا ہے، کن کو چھوڑ رہا ہے، کیوں چھوڑ رہا ہے، کب تک چھوڑ رہا ہے. سمجھ آگی میرے بھائی؟ دیکھیں بات اصول کی ہے. چھوڑنے والا ہے خود رسول سرکار، جو مالک دین، شریعتوں کا مالک، وہ چھوڑ رہا ہے. چھوڑنے والا ہے رسول، جن میں چھوڑ رہا ہے. دیکھیں اب آپ ناراض، تو نام تو آئے گا، میں کیا کروں، کیا کیا جائے. صحیح نام آئے گا، اس لیے میں کوشش میں ہوں کہ نام بھی نہ آئے اور بات بھی ہو جائے. لیکن میرے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے سمجھانا. فیکم تم میں، تم سے مراد یہ ہے چونکہ یہ اعلان پاک مدینے میں ہوا، پھر جو بھی مدینے میں تھے سارے اصحاب تھے، کوئی غیر نہیں تھا. چھوڑ رہا ہے قوم میں، اصحاب میں. کن کو چھوڑ رہا ہے؟ آج سے فرق آج سے ہی معلوم ہو گیا. بعد میں کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، آج فرق محسوس کر لو. جن میں چھوڑ رہا ہے وہ اصحاب ہیں، جن کو چھوڑ رہا ہے وہ آل ہے. یہی لفظ آئی ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے نا میرے؟ حیدری عالیہ یہ ہون کچھ مگو نظر آئے، پیچھے بالکل نظر نہیں آتا. یہ ایسی انہوں نے یہ لگائی ہوئی ہے، بالکل نظر پیچھے آ رہی ہے آواز میرے بھائی. اچھا شکر ہے ٹھیک ہے. ایسی چلو یہ اس بہانے ذرا ادھر بھی کر چھوڑا کر پتر ہے تاکہ مجھے وہ بھی نظر آتے رہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. حیدری ہائے 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 ہائے، ایک بہت بڑی بات ہو رہی ہے میرے بھائی، بہت بڑی بات. چھوڑنے والا خود رسول پاک،
جن میں چھوڑ رہا ہے وہ اصحاب ہیں، اصحاب، اور جن کو چھوڑ رہا ہے وہ آل ہیں۔ معلوم ہوتا ہے آل بھی زندگی میں موجود، اصحاب بھی زندگی میں موجود، بلا فاصل چھوڑ رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اس سے بڑھ کے حالات نرمیت سے بڑھ کے نہیں ہو سکتی۔ جن کو چھوڑ رہا ہے وہ اس رسول کی آل اور اطرت اصحابی، ابھی بحث کریں گے، ان کو چھوڑ رہا ہے جناب۔ اور کب تک چھوڑ رہا ہے؟ حوض کوثر تک۔ انہیں کہ گل میری یاد اے ہن بہت بڑی بحث میں علم کلام کی کرنے لگا ہوں۔ کب تک چھوڑ رہا ہے بابا؟ حوض کوثر، قیامت تک، ٹھیک ہے۔ کیوں چھوڑ رہا ہے؟ حفاظت و ہدایت کے لیے، کہ دین کی حفاظت بھی رہے۔ غور نہیں فرما رہے، ہائے ہائے ہائے۔ اگر دین کی حفاظت کا کمال، میں لفظ ضرور کہوں گا، آپ مجھے بعد میں جو بھی جی چاہے، اگر حفاظت کا کمال اصحاب میں ہوتا تو اصحاب چن لیے جاتے۔ تو آ جا، تو آ جا، کسی کا نہ چننا دلیل ہے۔ حفاظت کی ذمہ داری اصحاب میں تھی نہیں۔ کن کو چنا؟ حیدری، یا علی، یا علی۔ یہ آسان کر دیتے ہیں بابا، یار یہ ثقیل لفظیں نکل گئی، میں کیا کروں؟ ہائے ہائے ہائے۔ چن لیے جاتے یا نہیں؟ رسول کا نہ چننا دلیل ہے۔ ان میں حفاظت کا، وہاں حفاظت کا امکان نہیں تھا۔ بہت بڑی بات میں کہہ رہا ہوں۔ شاید یہ گل سمجھو نا میرے پتر ہے، ہم ساری میری مجبوری ہے۔ اس لیے آل ہی کا انتخاب دلیل ہے کہ دین کی حفاظت کے لیے چنے ہی آل محمد گئے۔ یہ ہیں جو دین کے محافظ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ کون ہے؟ یہی بات بحث کریں گے، کس کے لیے؟ ہدایت اور حفاظت کے لیے۔ اب کب تک کی ہدایت و حفاظت؟ ایک دو دن کی نہیں، غدیر سے لے کر قیامت تک کی حفاظت۔ ہائے 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 ہائے۔ اب خوش ہو جائے، میں ایک لفظ کہہ دوں، غدیر کے بعد، غدیر کے بعد میں جملہ کہوں، جناب علی علیہ السلام کے علاوہ کسی نے بھی اپنے آخری وقت میں کبھی یہ نہیں کہا فزت برب الکعبہ۔ خدا جانے جناب علی نے کس طرح دین کی حفاظت کی۔ من و عن جیسے رسول نے قدیر پہ دیا تھا، وہ پورے کا پورا حفاظت کے ساتھ پورا دین سرکار علی نے حسن کے حوالے کر کے جب ضرب لگی تو یہی کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم دین کی حفاظت میں کامیاب ہو گیا۔ دنیا کچھ اور سمجھ رہی، حیدری میں کامیاب ہو گیا، کیا مطلب ہوا؟ ادھر اس نے عبد الرحمن ابن ملجم نے تلوار کا وار کیا، بے شمار ہو اس پر، ادھر تلوار کا وار ہوا تو پہلی لفظ کیا نکلی؟ نماز میں تھے نا یار۔ معلوم ہوتا ہے اس کا اعلان نماز سے بھی افضل تھا۔ ہائے 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 ہائے، ورنہ علی جیسا محافظ شریعت خود نماز میں ہے۔ یہ جملہ ہے یا نہیں ہے؟ اور کب لگا؟ جب سرکار نے دوسرا سجدہ اٹھا لیا، سر سجدہ اٹھا لیا،
غور نہیں فرما رہے. اب فقہ صاحبان سے صاحب فقہ تشریف رکھتے ہیں اور یہ جگہ ہے ہماری فقہ کی. فرمائیں جب دوسری رکعت سے سر اٹھا کے تشہد میں بیٹھ جائیں رکعت مکمل. ہائے ہائے ہائے. علی نے جب سر اٹھایا نا تب اس نے وار کیا. جو ہی وار ہوا امام تو تشہد میں بیٹھے, اس نے پیچھے سے آ کے ایسا وار کیا خون کا فوارہ نکلا. میں ایک لفظ کہوں گا, جناب علی اس وقت کیا پڑھ رہے تھے؟ نا 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 نا, گل نہیں سمجھ آ رہی آپ کو. تشہد شروع ہو چکا ہے. اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ. جب عبدہ ورسولہ ختم ہوا اب آگے شہادت چلنی ہے جناب علی کی. اب وار لگا. اب جو بھی علی خود کہہ دے نماز تو کامل ہو گئی. میری رمز سمجھ نہیں رہے. سرکار علی نے اس وقت فرمایا فزتو برب الکعبۃ, رب کعبہ کی قسم. پریشان کیوں ہو گیا؟ میں کامیاب ہو گیا. یہ کامیابی ہی علی ولی اللہ ہونے کی دلیل. کون گواہی دے رہا؟ ہائے ہائے ہائے. حیدر یا علی, حیدر یا علی. جتنی تکلیفات دین پر سرکار امیر علیہ السلام کے زمانے میں ہیں, خدا جانے کتنی حفاظت ہوئی ہوگی. اب محسوس نہیں فرما رہے. صاحبان علم تو موجود ہیں, اب زیادہ کھول کے بیان کرنے کا وقت بھی نہیں ہوتا اور ماحول بھی نہیں ہے, لیکن کتنی حفاظت ہوئی. کسی اور معصوم نے کربلا میں یہ نہیں فرمایا معلّہ میں کہ فزتو برب الکعبۃ, کامیاب ہو چکا, دین کامل ہو گیا. علی نے دین کو کامل کر دیا. بس کریں گے ہاتھ. ٹھیک ہو گیا جناب. جب فزتو کیا کتنی چیزیں چھوڑے جا رہے, بات کو ذرا آگے بڑھائیں. دو گراں قدر, دو وزنی چیزیں توجہ فرمائیں. رسول فرما رہے ہیں کہ میں دو برابر کی وزنی چیزیں تمہارے درمیان میں ثقلین برابر کی وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا, چھوڑے جا رہا. اگلی لفظ اجے شروع, اجے تو دوسری مجلس ہے. چھوڑے جا رہا ہوں تم میں. کون ہے؟ کتاب اللہ ہے, اللہ کی کتاب. حالانکہ میں نے کل بھی عرض کیا قرآن بحیثیت کتاب نازل نہیں ہوا, رسول پڑھتے گئے, کاتب لکھتے گئے, کتاب بن گئی. لیکن یہاں کتاب کو نسبت دے دی اللہ کی طرف, یعنی جو کچھ فرمایا رسول نے وہ جب کتاب کی صورت میں جمع ہو گیا اس کا نام بن گیا کتاب اللہ. جتنی کتابیں وہاں سے لکھی ہوئی آئی ہیں وہ فقط کتاب اللہ ہیں, کلام اللہ نہیں ہے. مگر قرآن کلام اللہ بھی ہے اور کتاب اللہ بھی ہے. صحیح, میں نے کئی مرتبہ عرض کیا قرآن کیا ہے. دیکھیں جتنی باقی کتابیں ہیں وہ فرقان ہیں, قرآن نہیں ہے. قرآن وہ ہے جو قرآن بھی ہے, فرقان بھی ہے. لیکن جتنی کتابیں وہاں سے لکھی آئی ہیں وہ فقط کتاب اللہ ہیں, کلام اللہ نہیں ہیں. لیکن رسول پڑھتے گئے, یہ جو لکھا گیا رسول کا پڑھنا وہ بن گیا کتاب اللہ, کلام اللہ. اب میں یہ نہیں بتانا چاہتا, کئی دفعہ میں بتا چکا کہ یہ قرآن تو لکھا ہوا نہیں آیا لیکن بن بھی یہ کتاب گیا. وہ جو لکھی ہوئی کتابیں آئی ہیں
گل بہت ساری ہے، لیکن اب میں کیا کروں، میرے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے کہ یہ رسول کے بعد اس کو ترتیب حقیقی میں مدون کس نے کیا؟ سورہ بقرہ تو مدنی ہے، سورہ آل عمران مدنی ہے، مدنی پہلے آئی، مکی دور میں، وہ مکی کو پہلے آنے چاہیے تھی نا۔ یہ غور نہیں برباد ہے۔ سورہ بقرہ کیا ہے؟ مکی، ترتیب میں سورہ بقرہ مکی ہے، سورہ آل عمران مکی ہے، سورہ نساء، یہ دیکھیں یہ جو ہیں یہ مکی، یہ ہیں مدنی، مدنی پہلے آئیں بعد میں آئیں۔ اور میں گل کر لگا، یہ جو ترتیب سے قرآن ہو گیا، قرآن تو ہے ہی، لیکن جناب علی نے فرمایا رسول کے بعد قسم اٹھا لی جب تک میں قرآن کو تنزیل کے مطابق مدون کر کے کتاب اللہ نہیں بنا دوں گا، میں نے باہر نہیں آنا۔ یہ کتاب، یہ بھی کتاب اللہ ہے جو دفعتین ہے، ذرا براتر صلوات پڑھ دیجیے، بلندتر صلوات سے بلندتر صلوات، اللہم صلی محمد وعلی محمد۔ یہ قرآن کیا بن گیا؟ اللہ کی کتاب، ٹھیک ہے، ہدایت کے لیے ہمارے لیے یہ قرآن کافی ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ترتیب والا قرآن جب نہیں مانا گیا تو سرکار نے فرمایا پھر 12واں لے آئے گا۔ اب تو سمجھ آ گئی ہے، وہ قرآن کون لے کے آئے گا میرے بھائی؟ نہ سیانے ہیں آپ، کون لے کے آئے گا؟ کوئی تو 12واں ہے نا، ٹھیک ہو گیا جناب۔ اب جب یہ قرآن آیا، اب اللہ کے رسول نے دو لفظیں کل بھی میں نے اشارتاً کہا، آج ذرا اور اشارتاً تھوڑا سا میں کھول کے بتاتا ہوں، بالکل صحیح کہ ایک لمحے کے لیے یہ نسبت جدا نہیں ہوگی۔ کیا مطلب ہوا؟ قرآن ایک لمحے کے لیے بھی رسول کے بعد غائب نہیں ہوگا، ہوگا، اور اللہ کی کتاب ہوگا۔ جب قرآن ایک لمحے کے لیے بھی رسول کے بعد غائب نہیں ہے تو پھر اطرت میں 3 دن کا غائب کیوں آیا؟ اچھا دیر نہ سمجھ آنی بھی ہے، پھر اطرت بھی رسول کی زندگی، یا رسول حیدری یا علی بیان میں کر رہا ہوں نا، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہولا ہاتھ نکلے، ہولا نکل ہی نہیں رہا۔ میرے لیے یہ مشکل ہو رہا کہ کوئی ہولا ہاتھ نکل آئے میرے ہاتھ میں، پھر بات کو آگے بڑھیں۔ لیکن جب کتاب اللہ کی نسبت رسول کے بعد کتاب اللہ 1 منٹ کے لیے غائب نہیں ہے، اس کتاب اللہ کے ہونے میں تعطل کا تصور ہی نہیں ہے، تو پھر اطرت بھی تو اسی طرح موجود رہے گی جیسے قرآن موجود، اطرت تو ہے موجود، خلیفہ تو ہے موجود، اور نہیں پڑھا۔ یہاں ایک لفظ ہے، دیکھیں اب جناب آپ میری طرف دیکھیں، صحیح میں اب ایک بالکل مستند اور محکم حدیث بات میں پڑھنے لگا ہوں، آپ کو دیکھیں، کتاب کو نسبت دی اللہ کی طرف اور اطرت کو رسول نے نسبت دی اپنی طرف۔ معلوم ہوتا ہے جس طرح اللہ کا رہنا واجب ہے، مصطفیٰ کا رہنا واجب ہے۔ پھر مان لو ان کے لیے نہ فنا ہے، نہ موت ہے، نہ ختم۔ یہ تو ظاہری بات ہوگی، سامنے والی بات ہوگی، ٹھیک ہوگی۔ رسول کا موجود رہنا، چونکہ اللہ کی کتاب موجود ہے تو رسول کی اطرت کا موجود رہنا ضروری ہے۔ لیکن اس میں یہ نسبت کی لگائی، اصول فقہ میں اس کے بارے میں کئی وہ توجیحات ہیں، وہ میں نہیں بتاتا،
اپنے مطلب کی بات کرتے ہیں. یہ جو نسبت دی نا یہ کو اطرتی مانے میری اطرت، یہ نسبت کی ہے رسول سے متعلق. اہل بیتی ہے، یہ نسبت ایسی ہے کہ یہ بھی جس طرح اللہ سے کلام اللہ کی نسبت کبھی جدا نہیں ہوئی، یہ والی نسبت بھی کبھی جدا نہیں ہوگی. ذرا گل ہے مشکل صحیح ہے، مشکل تو جی غور فرماؤ. یعنی یہ جو یہ کی نسبت ہے رسول سے کبھی بھی علیحدہ نہیں ہوگی. اطرت بھی اسی طرح رہے گی جیسے کلام اللہ رہ رہا. اطرت بھی ایسے موجود ہوگی جیسے کلام اللہ موجود ہے. لیکن یہاں پہ ایک میں لفظ کہتا ہوں کہ سرکار نے ایک لفظ کہی، اس لفظ کو سمجھانے کے لیے میں کہنے لگا ہوں. سرکار فرماتے ہیں، آج کی بات میں کر رہا ہوں، آج وہی حدیث میں آج پڑھ رہا ہوں. سرکار فرماتے ہیں اصحابی کن نجوم، میرے اصحاب نجوم کی مانند ہیں، ستاروں کی مانند ہیں. پڑھ رہا ہوں میں آج 2015 میں میں کہہ رہا ہوں. اجے نہیں سمجھ میں آتی ہے. اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. بسم اللہ، ٹھیک ہے، ستاروں کی مانند ہیں. اگلی لفظ کو دیکھیں، غور نہیں کیا گیا. ان کا ترجمہ یہ کیا گیا میرے سارے صحابی نجوم کی مانند ہیں. آج ترجمہ ہو رہا ہے. اجے تسی ذرا ہو جاؤ ذرا تیز پہ. میرے صحابی نجوم کی مانند ہیں. ٹھیک ہو گیا. اگلی لفظ کو کسی نے غور سے نہیں فرمایا. بے ایہم اقتدیتم اہتدیتم، تم جن کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. پیروی اس کی ہوتی ہے جو پیروی کرنے والے کے زمانے میں موجود ہو. ہائے ہائے ہائے، غور نہیں فرما رہے تھے. پیروی کن کی جائے گی؟ بے ایہم اقتدیتم، جن کی بھی تم پیروی کرو گے اہتدیتم، ہدایت پا جاؤ گے. وہ بابا یہ دیکھیں، یہ جو نسبت تھی نا یہ کی اصول فقہ میں یہ بدلتی رہتی ہے. جب صحابہ اکرام تشریف رکھتے تھے وہاں اصحابی کی لفظ ٹھیک ہے. جب صحابہ ہی نہیں رہے تبا آگئے، تبا تابعین آگئے، پھر بھی یہ کی نسبت درست. جب وہ بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے پھر آگئے تبا تابعین. تبا تابعین کے بعد یہ نسبت کی تو ہو ہی ختم گئی. آج تو وہی اولاد ہے، صحابی کا تصور ہی نہیں ہے. ہائے 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 ہائے. پھر صحابی ہی وہ ہیں جن سے رسول کی نسبت کبھی جدا ہی نہ ہو. ہائے ہائے ہائے. پھر یہ صحابہ سے مراد کون ہے؟ ہاتھ ہولا سی کون ہے؟ صحابہ کرام کی نسبت تو آج ہے نہیں. آج کوئی صحابی ہے میرے بھائی؟ نہ اب سیانی میرے پتر سیانے ہیں. کوئی ہے تبا تابعین؟ وہ بھی نہیں ہے. معلوم ہوگا یہ کی نسبت تو کئی ختم. رسول فرما رہے ہیں اصحابی کن نجوم، میرے صحابی ہی ستاروں کی مانند ہیں. معلوم ہے پھر صحابی ہی وہی ہے جب تک دین ہے وہ موجود رہے. اس آیہ کریمہ میں یہ لفظ ہے حیدری. اس حدیث سے کیا مراد لیا؟ جو آج بھی موجود ہے، 1000 سال بھی موجود ہے.
کروڑ سال بھی موجود ہے. پھر وہ کون ہوں گے؟ جن کی نسبت رسول سے ہوگی. اسی کو کہتے ہیں امام زمانہ. نسبت ہے یا نہیں؟ یہ حقیقت میں جو حدیث پاک کا ترجمہ آتا ہے یہ معصومین کے لیے تھا. بے ایہم اقتدیتم اقتدیتم، تم جن کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اور پیروی ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے اراۃ الطریق، راہ دکھانا، ایک ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا. میں جلدی سے کہہ دوں، قرآن فقط راہ دکھاتا ہے، منزل تک نہیں پہنچاتا. اور نہیں فرما. اور خوش ہو جاؤ میرے بھائی. جنہیں میں نے غور نال پہ دیکھ دیں ذرا اور غور سے دیکھیں. صحیح. قرآن کے بعد فقط قول ہے، عمل نہیں. قرآن کہتا ہے کہ مسلح نماز پڑھو، صرف قول ہے، پڑھ کے نہیں دکھاتا، پڑھ کے امام اور نبی دکھاتا ہے. قرآن کے پاس فقط قول ہے. یہ وہ ہے جن کے پاس قول بھی ہے اور عمل بھی ہے. قرآن راہ دکھاتا ہے، راہ. ہزاروں دفعہ میں نے یہاں مثال پیش کی. اگر آپ کو کسی جگہ پہ جانا ہے تو وہ کہیں گے جی سیدھی چڑھا جاؤ، سڑک مڑے گی، پھر مڑے گی، پھر مڑے گی، پھر منزل آ جائے گی. اب جانے والے کی نظر جب چل رہا ہوگا راہ پر ہوگی. اگر راہ گم ہو گئی تو گمراہ ہو سکتا ہے. بہت بڑی بات ہے. میں ہم گل نہیں کہنا. راہ گم ہو گئی تو گمراہی کا امکان ہے. اگر ایک شخص کہتا ہے آؤ میں منزل تک پہنچاتا ہوں، جب وہ آگے ہو تو اب آپ کی نظر راہ پہ نہیں ہوگی، رہنما پہ ہوگی. 14 راہ بھی دکھاتے ہیں، خود چل کے منزل تک بھی پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا بات کو ذرا تھوڑا سا آگے. اب ہدایت کا تصور کن سے متعلق ہوا؟ جو محافظین ہیں، جن کو اپنے پیچھے رسول چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور وہ حفاظت کا تعلق ان کے سے. اب یہاں ایک واقعہ ہے، چھوٹا سا واقعہ سناتے ہیں آپ کو. ایک شخص تھا دہریہ. دہریہ وہ ہوتا ہے جو خدا کو بھی نہیں مانتا. اوئے ہوئے ہوئے وہ ایسے بھی ہیں بندے. یا ٹھیک ہے، انگریزی ہوئی نہ صحیح، ٹھیک ہے. ہاں انگریزی فرما رہے ہیں، کمیونسٹ جو انگریزی کی لفظ ہے نا، لیکن مفہوم تو یہی ہے دہریہ کی. اچھا ایدہ مطلب ہے میں انگریزی بھی بولا. یہ میری پشتو نہیں سمجھ آ رہی. اب جناب یہ ہوا کہ اب میں پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا. دہریہ تھا، اللہ کو نہیں مان. خدا جن ان کے بعد کون سا علم ہوگا جو جیل میں ان کی رہبری کر رہا ہوگا کہ اللہ ہی نہیں ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جو بھی ہے. وہ دہریہ یہ کوفے کے ساتھ ایک گاؤں ہے دیسان، اسی دیسان میں رہتا ہے. تو وہ کوفے آیا. کوفہ ابھی آپ کے شہر کے دیکھیں یہ بڑا شہر ہے، قریب کے جتنے گاؤں ہیں آتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے واقف بھی ہوتے ہیں. جب یہ کوفے شہر میں آیا تو بازار میں انہیں ہشام ابن حکم مل گیا. یہ میرے چھٹے امام کا بالکل جوان بچہ صحابی ہے. ابھی اس کی کل بھی میں نے عرض کیا اس کی داڑھی نہیں آئی تھی. یہ مل گیا. جب مل گیا تو اس دہریے نے دیکھا کہ اس کو جانتا تھا کہ یہ امام کا جاننے والا ہے، مانتا ہے، اور یہ شیعہ بھی ہے. جانتا تو قریب ہے. کہتے ہیں ہشام ذرا بات سنو. رک گئے، واقف تو پہلے سے تھے. کہتے یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ قادر ہے؟ گل سمجھیں دے یا نہیں سی؟ تمہارا اللہ، وہ تو نہیں مانتا تھا نا، میرا اللہ نہیں کہا. تمہارا اللہ جس کو تم اللہ کہتے ہو وہ قادر ہے؟ اس نے کہا قادر ہے.
جب اس نے کہا قادر ہے تو وہ دہریہ کہنے لگا اگر وہ قادر ہے تو کیا اللہ ان آسمان و زمینوں کو ایک انڈے میں سمو دے، نہ انڈا بڑا ہو نہ وہ سمٹ کے اس میں آئیں؟ نہیں سمجھ آئی؟ کیا آسمان و زمینوں کو انڈے میں اللہ سمو سکتا ہے؟ سمجھ گئے؟ اس کے اندر بند کر سکتا ہے؟ نہ آسمان و زمین سمٹ کے آئیں نہ انڈا بڑا ہو، انڈا بھی شاہ جی ٹھیک ہے سمجھ آئی نا میرے سائیں؟ انڈا بھی بڑا نہ ہو اور وہ بھی نہ سمٹیں، پھر قادر ٹھیک ہے؟ قادر جو ہے نا، پہلے یہی سوال کہ اللہ تمہارا قادر ہے؟ اس نے کہا ہے کہ اللہ اس طرح سمو سکتا ہے، انڈے کے اندر آسمان و زمینوں کو سمو دے، وہ بھی نہ سمٹے اور انڈا بھی بڑا نہ ہو۔ ہشام کہتا ہے اس وقت یہ جواب میرے پاس موجود نہیں تھا، میں نے کہا کچھ مجھے وقفہ دے۔ اس نے کہا 1 سال کا وقفہ ہے۔ علمی میں تو نہیں آیا نہ صحیح، ہائے 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 نان نہیں کھائے، ہائے 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 میں دیکھ رہا ہوں جدہ تو آئے نا اللہ جانے ہر شے گئی ہے۔ اچھا جناب یہ ہوا کہ خوش ہو جایا، یہ گھر آیا اور آتے ہی چونکہ سوال ہو گیا تھا، علم کی کتنی جستجو تھی، جلدی سے 2 آدمی ساتھ لیے، چلو میرے ساتھ مدینے پاک چلتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ جا کے سوال کرتے ہیں کہاں کوفہ کہاں مدینہ پاک، زیارت بھی ہو جائے گی سوال بھی کر لیں گے۔ چل کے دونوں مدینے، وہ تینوں آدمی مدینے پہنچ گئے، سرکار کو سلام کیا، سرکار نے کہا ہشام کیوں کیسے آنا ہوا؟ صحیح ایک بہت مشکل پڑ گئی ہے، اس مشکل کو حل کرانے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کیا بات ہے بتاؤ؟ کہا کہ عبداللہ اس کا نام تھا، عبداللہ دیسانی نے مجھ پہ سوال کیا کہ اللہ تمہارا قادر ہے؟ میں نے کہا ہے۔ کہا اگر وہ قادر ہے کہ آسمان و زمینوں کو ایک انڈے میں سمو سکتا ہے، نہ وہ سمٹے نہ انڈا بڑا ہو۔ سرکار نے فرمایا ہشام تو نے کیا جواب دیا؟ مولا مشکل تھا۔ فرمایا ہشام کتنا آسان تھا، مولا یہ آپ کے لیے ہوگا۔ خوش نہیں ہوتے ہیں؟ صحیح مولا آپ کے لیے آسان ہوگا، میرے لیے تو بہت مشکل تھا۔ سرکار بیٹھے ہوئے تھے صحن میں، فرمایا اوپر دیکھو۔ ہاں یہ سرکار نے فرمایا یہ بتا 2 خشک و تر کون سا حادثہ ہے تیرا جو اس ایک وقت میں خشک بھی ہے اور تر بھی ہے؟ اچھا کیا ہے بھلا؟ اچھی گل ہے، آنکھ اس میں خشکی بھی ہے اور تری بھی ہے۔ اس نے کہا آنکھ۔ سرکار نے فرمایا یہ جو آنکھ میں دیکھنے کا جو درمیان میں ایک نقطہ ہے وہ کتنا بڑا ہے؟ کہا مسحور کی دال کا بھی آدھا، نصف ہے، نصف مسحور کی دال کا بھی نصف آدھا۔ سرکار نے فرمایا اوپر دیکھو۔ دیکھا، فرمایا نیچے دیکھو۔ خوش نہیں ہوں دے؟ ہائے ہائے ایسے ہے نا صحیح؟ اعتماد الساقبہ دوسری جلد میں، اوپر دیکھو۔ ہشام نے اوپر دیکھا، فرمایا نیچے دیکھو، نیچے دیکھا۔ فرمایا اب بتا تیرے اس مسحور کے آدھے دانے میں آسمان و زمین سمٹ کے آئے ہوئے ہیں، کیا وہ سمٹے ہیں یا یہ بڑا ہوا؟ کیا وہ سمٹے ہیں یہ بڑا ہوا ہے؟ یہ کہنے لگا صحیح نہ وہ سمٹے ہیں نہ یہ بڑا ہوا ہے۔ کہا ہشام تجھے سمجھ نہیں آئی؟ جو اتنے آسمان و زمینوں کو مسحور کے آدھے دانے میں سمو سکتا ہے، انڈا تو بڑا ہوتا ہے۔ بہت بڑی بات ہوگی، انڈا تو بڑا ہوتا ہے۔ اسے سمجھ آگئی۔ صحیح نے فرمایا اب کچھ دن ہمارے مہمان رہو، ہم تمہاری میزبانی کرنا چاہتے ہیں۔ ہائے 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 کیسے لوگ ہیں جی؟ میزبانی جب مکمل ہو گئی چل کے آ گئے،
کوفے، جب کوفے آئے تو کسی کام کے لیے بازار میں گئے تو وہی شخص عبداللہ دیسانی بازار میں مل گیا. یہ تو ٹوہ میں رہتے تھے. جو ہی اس نے دیکھا جلدی سے آیا، ہشام اچھا میرے سوال کا جواب تو تم سال کے بعد دو گے، کیا حال ہے، خیریت ہے، ٹھیک ہے؟ کہتا ہے وہ جواب ابھی دیتا ہوں. ہائے 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 ہائے، وہ خیریت پوچھ رہا تھا، کہتا ہے جواب ابھی دیتے. اب جب اس نے کہا میں جواب ابھی دیتا ہوں، کہتا ہے تو نے سال کی مہلت مانگی تھی، کہتا ہے وہ جواب مل گیا. یہ نہیں کہا کہ کہاں سے ملا، جواب مل گیا. جب انہوں نے یہ اس سے سوال کیا اسی سے کہ دیکھیں ذرا آسمان کی طرف دیکھیں، عبداللہ نے دیکھا، زمین کی طرف دیکھا. کہا اب بتاؤ تمہاری آنکھ کی پتلی ہے جو چھوٹی سی ہے، اس میں آسمان و زمین سموئے ہوئے ہیں، کیا تیری پتلی بڑی ہے یا وہ سمٹے ہیں؟ جیسے کھڑا تھا تڑپ کے کہتا ہے بتا یہ تجھے بتایا کس نے ہے؟ خوش ہو جاؤ میرے بھائی، خوش ہو جاؤ. خوش ہو جائے میرے بھائی، خوش ہو جائے. بتا یہ تمہیں بتایا کس نے ہے؟ کہتا ہے میرے امام نے مجھے بتایا. خدا گواہ ہے لفظ ہے. دیکھیں دمت الساکبہ دوسری جلد 553 نمبر صفحہ نمبر میں 553 بھی، ہاں 653 500 نہیں 600 صحیح دوسری جلد میں. کہنے لگا ہیں تیرے امام نے بتایا ہے، ان کا مجھے پتا دے، میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. دہریہ بھی ہائے 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 ہائے، میں ماننا چاہتا ہوں. یارا خوش ہو جائے آپ. اب جناب وہ گھر گیا اور اس نے اپنے ساتھ 2-3 آدمی لیے، جو کہ سفر تو اونٹوں کا ہوتا تھا. کہاں کوفہ اور کہاں مدینہ پاک. وہاں کوفے سے ان آدمیوں کے ساتھ چل کے اور امام علیہ السلام کی خدمت میں سلام کیا. جیسے ان کا رواج ہوگا یہ جو بھی تھا سرکار نے بٹھا دیا. اس نے امام کی طرف دیکھ کے صحیح کہنے لگا میرا نام عبداللہ ہے. سرکار نے فرمایا میں جانتا ہوں. صحیح ہے، میزبانی کے بھی تو انداز ہوتے ہیں نا بابا. ہاں ہاں مجھے آپ کا نام معلوم ہے. جی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ صحیح ایک میں سوال کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا اس نے یہ کہا یہاں کہا، وہاں تو کہا تھا کہ آپ کا اللہ قادر ہے، تو صحیح کے سامنے کہا آپ کا اللہ ہے. خوش نہیں ہونا، ان جوابوں پہ میں قربان نہ ہو جاؤں خدا کی قسم. جب اس نے عبداللہ نے کہا نا دیسانی نے آپ کا اللہ ہے، تو سرکار نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ صحیح نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ بس کہنا تھا نام کیا ہے. دوستوں سے کہنے لگا میرا بیک اٹھاؤ چلیں، ہم ہار گئے. وہ جیسا اللہ کو میں نہیں مانتا تو کوئی تو اللہ ہے نا، ثابت ہو گیا. وہ میں تو جھلا ہوں. نام عبداللہ، اللہ کا پتہ ہی نہیں ہے، اللہ معاذ اللہ. باہر نکل آئے، خدا گواہ کتاب میں لکھا ہے. دوستوں کے چلو یار ہر گئے، ختم ہو گیا، جیس تو زیادہ اور کی ہوئے گا. کچھ نہ کچھ تو تھے نا. پھر چلے. سرکار نے ابھی باہر نہیں گئے تھے، حد تواضع سے باہر نہیں گئے تھے. سرکار نے فرمایا، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا. ان میں سے ایک آدمی نے کہا وہ یار عبداللہ جی وہ تو نانا دسنا. ان سے کہو بغیر نام کے اللہ ثابت کرے. چلو واپس چلتے ہیں، بغیر نام کے اللہ ثابت کرے. وہ تو نہ ہی نہ دسنا، نام نہ بتاؤ، پوچھو اللہ کہہ دو. صحیح ہمارا نام نہ پوچھیں، اس کے بغیر اللہ کو ثابت کر دیں.
پلٹ کے آ گئے سرکار نے مسکراتے فرمایا گئے کیوں نہیں؟ ہائے ہائے غور نہیں فرما رہے، یہ نتیجے کی طرف اشارہ ہے۔ صحیح ہے، صحیح آپ ہمارا عبداللہ کہنے لگا صحیح آپ میرا نام نہ پوچھیں، ویسے دلیل دیں کہ اللہ ہے۔ اب یہاں روایت ہے، صحیح روایت ہے، اب جو روایتیں مختلف ہوتی ہیں اب روایتوں میں لفظیں ہوں گی ڈھونڈنا پڑتی۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک انڈا سرکار کے پاس موجود تھا، ایک روایت میں ہے کہ انڈا منگوایا گیا، ایک روایت میں ہے کہ کوئی بچہ وہاں کھیل رہا تھا۔ یہ بچوں والی بات ہے امام کے گھر کے قریب بچے نہیں کھیلا کرتے، ساروں نے یہ لکھا کچھ تسی شانے ہو جاؤ نا میرا پتر۔ امام کے ہاتھ میں انڈا آیا، سرکار نے اسی عبداللہ سے کہا عبداللہ دیکھو، ہاں صحیح دیکھو، اب تو عبداللہ نام نہیں لینا نا، دیکھو یہ اس کے چاروں طرف سے کوئی اندر جانے کا راستہ ہے۔ اس نے کہا نہیں سی، سرکار نے فرمایا کیسا حصار کھینچ دیا ہے بنانے والے نے، ایسا مضبوط قلعہ بنایا ہے کہ کوئی اندر جا ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں اس کے اندر ایک سونے کا دریا اور ایک چاندی کا دریا کٹھے مل کے بہ رہے ہیں اور ملتے بھی نہیں ہیں، کون جاتا ہے جو روکے ہوئے ہیں؟ خوش نہیں ہو جائے؟ میرے خیال ہے پیچھے والے خوش نہیں ہو رہے، صحیح خوش ہو جاؤ میرے بھائی، مہربانی اللہ اکبر۔ سونے اور چاندی سمجھ گئے نا، روزی زردی پیندے ہو صحیح، اللہ کے حکم ہے کہ انڈے میں پیاز کا ہونا ضروری ہے، خیال کیتا کرو۔ اچھا جناب، اب جناب یہ ہوا کہ ان حکمت والے پاس نہ ٹور پو چوری سی کی ہے نا، اگلی گل مجھے آتی ہے۔ اب جناب یہ ہے کہ یہ جو دو دریا بہ رہے ہیں کوئی اندر جاتا بھی نہیں ہے، یہ ملتے کیوں نہیں؟ اس نے امام کی طرف سر دیکھ کے سر جھکا لیا، ہائے ہائے ہائے، سر بس سر کا جھکانا تھا۔ سرکار نے فرمایا اسی میں کوئی اندر نہیں جا سکتا، ایک وقت پر یہ حصار انڈے کا خود بخود ٹوٹتا ہے، وہ کون سی طاقت ہے جو توڑتی ہے؟ ہائے 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 ہائے، اور اس سے رنگ برنگ کے بچے اس سے پیدا ہو جاتے ہیں کہ تیری عقل نہیں مان رہی، کوئی تو خالق ہے نا جو ان کو ان مقام میں پیدا کرنے والا ہے۔ بس یہ کہنا تھا، اس نے سر اٹھا کے کہا میں گواہی دیتا ہوں تو حجت خدا فی العالم، تو نے بھی صحیح کہا، حیدری عالیہ، میں گواہی دیتا ہوں اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ اگے بھی ہے ہن نہ لکھیں کی کروں امام تک اسے نام لیا، حیدری، سرکار کا نام صحیح، سرکار کا نام لیا، نام لے کے فوراً مسلمان ہو گیا یا نہیں؟ اب یہ ہدایت کیسے متعلق ہے؟ قرآن کے ہوتے ہوئے بھی ہادی کا موجود رہنا واجب، وہ جو واجب ہوگا وہ اطرت کے ساتھ منسوب ہوگا۔ یہ بحث کریں گے میرا بھائی، بحث کریں گے اس کو اطرت کے ساتھ۔ اور اطرت کون ہے؟ رسول کی اولاد۔ اطرت زوجہ کے لیے نہیں آتی، اطرت کی لفظ ماں کے لیے نہیں آتی، اطرت کی لفظ اولاد کے لیے آتی۔ ابھی یہ کسی صاحب نے مجھے ایک لفظ بھیجی ہے، یہی لفظ بھیجے، وہ اگر بیٹھے ہیں تو میں نے ان کا جواب دے دیا۔ تو اب اطرتی اہل بیتی، بس آج میں چاہتا ہوں ان کے مصائب پڑھے جائیں۔ ایک کا نام محمد ہے اور ایک کا نام ابراہیم ہے۔ میرے خیال آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ کون یتیم ہے۔ محمد کی عمر مبارک 9 سال
رو لیا کرے خدا کے لیے. اور جناب ابراہیم کی عمر 7 سال. یہ کن کے بیٹے ہیں؟ جناب مسلم ابن عقیل. یہ 2 بیٹے. جناب محمد ان کی عمر مبارک 9 سال اور جناب ابراہیم کی عمر مبارک 7 سال. شاہ جی 7 سال. میرے امام فرماتے ہیں ہمارے غم میں ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ رو ہائے کر کے رویا کرے خدا کے لیے. اللہ اکبر. جس وقت ہانی بن عروہ کے گھر تھے، یہ دونوں شہزادے بھی جناب مسلم بھی، جب ہانی بن عروہ کو ابن زیاد نے شہید کرا دیا نا، ان دونوں شہزادوں کو لے کر سرکار مسلم باہر آئے اور باہر آ کے ایک محفوظ جگہ میں قاضی شریح کو بلایا. یہ جناب علی کے زمانے میں بھی قاضی شریح رہا ہے کوفے میں سے. قاضی شریح کو بلایا. شریح قاضی یہ دونوں میرے شہزادے اب تیرے حوالے ہیں. میں لفظ کہوں گا رونا آئے تو رو لیا کر. کوشش کرنا یہ شاید مدینے پہنچ کے ماں کو مل سکے. میں قربان ہو جاؤں. شریح کوشش کرنا ان شہزادوں کو مدینے بھیجنے کی، شاید ایسے وقت میں جا کے یہ اپنی ماں سے مل سکے. شریح کہتا ہے میں دونوں شہزادوں کو لے کے گھر آ گیا. یہ 8 ذی الحج سے کا دن ہے. جناب مسلم کی 9 ذی الحج کو شہادت ہو گئی. ہوئی یا نہیں؟ جب شہادت ہو گئی نا، دن میں شہادت ہو گئی، میں لفظ کہوں میں کیا کروں. سرکار کا جسد پاک رسیوں سے کھینچ کر پورے بازار میں جب پھرایا جا رہا تھا، اس ملعون نے اعلان کیا جس کے گھر میں جناب مسلم کے بیٹے نظر آ گئے یا مل گئے ان کے گھروں کو ہم تاراج کر دیں گے، جلدی سے وہ بچے ہمارے حوالے کر دو. یہ شریح قاضی نے بھی سنا. جب شریح نے سنا نا جی سیدھا گھر آیا اور آ کے جہاں شہزادے تشریف رکھتے تھے یہ قریب آ کے بیٹھ گیا. ابھی شہزادوں کو بھی علم نہیں ہے، شہزادے بیٹھے ہیں. اس نے شہزادوں کے سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا. خدا گواہ اس طرح کا اس نے ہاتھ پھیرنا شروع کیا کہ محمد گھبرا کے کہتا ہے شریح تیرے ہاتھ پھیرنے سے لگتا ہے کہیں ہم یتیم تو نہیں ہو گئے. سیدہ سے قبول فرمائے. اللہ اکبر. یہ جیسے تو ہم پیارے سروں پہ اجرکم اللہ ہاتھ پھیر رہا ہے کہ ہم یتیم تو نہیں ہو گئے. شریح کی آہ نکل گئی. ہاں شہزادو تمہارے باپ کی شہادت ہو گئی ہے، ان کو شہید کر دیا گیا ہے، لیکن گھبراؤ نہیں، آج رات میں تمہیں مدینے بھجوا دوں گا. جب رات آئی نا 12 بجے رات کو اپنے بیٹے اسد سے کہا اور ان کو 50 دینار دے کے دونوں شہزادوں سے کہا عراقی دروازے پر کوفے میں قافلہ جا رہا ہے، مدینے جا کے ان مدینے والے قافلے میں ان کے حوالے کر دو. عزادار جب یہ رات کے 1 بجے لے کے نا بچوں کو آیا، قافلہ جا چکا تھا. تھوڑا مصائب ہے، کتنا بڑا مصائب. اللہ اکبر. چھوٹے چھوٹے بچے کافی دیر تک تو پیچھے گئے نا، آگے جا کے جب شہر سے باہر نکلے اندھیری رات. خدا گواہ نے کوئی راستے کا پتہ نہیں تھا. ساری رات کوفہ کے گرد ہائے 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 یہ شہزادے پھرتے رہے. جب صبح دن ہوا نا، ایک انسپیکٹر پولیس نے جو پولیس کا افسر تھا اس نے ان بچوں کو دیکھا، قریب گیا. من انتما، کون ہے آپ؟ دونوں نے کہا نحنو یتاما ابنان مسلم ابن عقیل. ہائے ہائے ہم یتیم ہیں، مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں. ان دونوں کو لے کے اس نے ابن زیاد کے حوالے جا کے پہنچا دیا. یہ مل گئے ہیں جن کو اب تلاش کر رہی تھی قوم، پوری فوج، یہ مل گئے. اس نے ابن زیاد نے مشکور دروغہ تھا، اندر سے یہ مومن تھا، تاکہ یہ 2 بچے ہیں انہیں خبر نہیں تھی، مشکور کو بھی خبر نہیں یہ بچے کون ہیں. ان کو جا کے الگ الگ قید کر دو اور سختی کرو. 24 گھنٹے میں 1 روٹی دینا اور گرم پانی کا 1 پیالہ. اگر آپ کو رونا آئے تو میں اگلی لفظ کہنے لگا. یہ گھر لے آئے، اس کے 2 کمرے تھے، ایک کو ادھر قید کر دیا اس کمرے میں، سامنے محمد کو قید کیا، ابراہیم ادھر محمد ادھر. 24 گھنٹے کے بعد جا کے 1 روٹی اور گرم پانی کا 1 گلاس پہنچاتا ہے.
روزانہ جناب محمد پوچھتے ہیں ابراہیم کیا حال ہے؟ وہ زندان سے جواب دیتا ہے ہاں اچھا ہوں میں، خیریت ہے۔ 7 سال کا بچہ، سال گزر گیا، جب آ گئی نا یہی 8 اور 9 ذی الحج، سویرے سویرے اٹھتے ہی آواز دی محمد نے ابراہیم، جواب نہیں آیا۔ خدا گواہ جب دوسری مرتبہ جواب دیا، سوال کیا نا ابراہیم، جواب نہیں آیا، تڑپ گیا قید خانے میں، کہا خدا خیر کرے کہیں بھائی مر نہ گیا۔ اتنے میں مشکور دروغہ آیا پانی اور کھانا لے کر۔ شہزادے نے کہا خدا کے واسطے دیکھیں ہم تیرے قیدی ہیں، دروازہ کھول، میں 2 دفعہ پکار چکا ہوں، میرا بھائی مجھے جواب نہیں دیتا، مجھے نظر آتا ہے کہیں فوت نہ ہو گیا، دروازہ کھول، یہ کھانا اپنے پاس رکھ لے، میں آج ایسے گزارا کر لوں گا، مجھے بھائی دکھا دے۔ پہلے تو وہ نہیں مانا، جب التجا کی کہتا ہے اچھا، اس نے آ کے تالا کھولا، جملہ کہوں جو دمت الثاقبہ میں لکھا ہے، اس نے جو اندر قدم رکھا کیا دیکھا؟ ابراہیم منہ کے بل گرا ہوا، خدا جانے غشی کی حالت میں ہے یا کس حالت میں ہے غریب۔ قریب جا کر محمد نے کان میں کہا ابراہیم ماں ملنے آئی ہے۔ اجرکم اللہ سیدہ سے قبول فرمائے، اللہ اکبر۔ جب یہ جملہ کہا نا، ماں ماں کر کے دونوں ہاتھ دراز کیے، بھائی نے گلے لگایا، امی نہیں ہے میں محمد ہوں۔ دونوں بھائی ملے، حالات پوچھے، بیٹھے نا، یہ آیا، آ کے اس نے دوسرے بچے کا بھی کھانا رکھا، رکھ کے کسی کام کے لیے یہ چلا گیا، مشکور چلا گیا تو دونوں شہزادوں نے کہا ہم نے اس قید میں مر تو جانا ہے، یہ مار دیں گے ہمیں، کیوں نہ ہم انہیں بتا دیں کہ ہم کون ہیں۔ دونوں شہزادوں نے طے کر لیا اب جو مشکور آئے گا ہم ان کو بتا دیں گے۔ جو ہی مشکور آیا دونوں نے التجا کر کے کہا ہم تمہیں کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ پہلے تو اس نے جھنکیں دی، انہیں فرمایا جھنکیں نہ دو، نحن الیتامى، ہم تمہارے مہمان ہیں، صرف بات ہی کرنی ہے، اگر آپ ہماری بات سن لے۔ تو اس نے کہا اچھا سناؤ۔ بڑے محمد نے کہا اتعرف محمد المصطفیٰ، اب جو رونا چاہتے میرے ساتھ ہو جائے، ہائے ہائے، مشکور کیا محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے؟ اجرکم اللہ سیدہ سے قبول فرمائے، سرکار تو عالم کو جانتا ہے۔ چلا کے کہتا ہے کیف لا عارف ہوا نبی جی، میں کیسے نہ جانوں، وہ تو میرا نبی ہے۔ پھر کہا اتعرف علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کو جانتا ہے؟ کیف لا عارف ہوا امامی، جب یہ کہا نا وہ میرا امام ہے، تو اب چھوٹے نے کہا اتعرف مسلم ابن عقیل، ہائے ہائے ہائے، کیا مسلم ابن عقیل کو جانتا ہے؟ اس کی آہ نکل گئی کہ میں روزانہ بیٹھ کر اس غریب کو روتا رہتا ہوں۔ دونوں نے کہا نحنو ابنان مسلم ابن عقیل، جس مسلم کو روتا ہے ہم اسی کے بیٹے۔ اللہ اکبر، خدا کا قدموں میں گر کے قدم چوم کر کہتا ہے جناب زہرا سے میری شکایت نہ کر۔ اجرکم اللہ، میں نے بہت زیادتی کی، تمہیں میں نے بہت دکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر، گھبراؤ نہیں، آج ہی میں رات کو آپ کو بھیج دوں۔ شہزادوں کو گھر لے آیا، رات کو اس نے ایک روایت میں غلام، ایک روایت میں بھائی، ایک روایت میں بیٹا، اس کے حوالے کیا۔ عراقین سے جو قافلہ جاتا ہے ان کے حوالے کر دو، حوالے کیا۔ قافلہ پہلے جا چکا تھا، دوسری مرتبہ بھی جا چکا، اس نے انگشتری بھی دی، قادسیہ میں میرا بھائی رہتا ہے، اس کو جا کے دکھانا، وہ مدینے پہنچا دیں گے۔ کوفے کے شہر میں راہ بھول گئے، ساری رات کوفے کی گلیوں میں پھرتے رہے۔ جب صبح ہوئی، جب دیکھا کہ روشنی ہونے لگی ہے، کہاں چھپتے؟ ایک تالاب تھا، اس تالاب پر جو چونکہ درخت ذرا گہرے ہوتے ہیں، پتے زیادہ ہوتے ہیں، اس درخت پہ چڑھ کے دونوں شہزادے سمٹ کر اس درخت کے اوپر جا کے بیٹھ گئے۔ سامنے حارث ملعون کا گھر ہے، سامنے گھر اس کا۔ اس کی کنیز جب آئی نا پانی بھرنے کے لیے، اس نے اس تالاب میں عکس دیکھا۔ اب جو دیکھا 2 شہزادے سمٹے ہوئے بیٹھے ہیں۔ خدا کے واسطے کہا تم کس ماں کی جھولی اجاڑ کے آئے؟
گھبرا کے کہا ہم نحنو ابنان مسلم ابن عقیل، جب نام لیا نا ہم اس کے بیٹے ہیں، کہا میری مالکہ مومنہ ہے، میرے ساتھ چلو تمہیں وہاں پہنچا دے گی مدینے۔ آخر بچے اترے، یہ لے کے آئی، جب آ کے بتایا نا مومنہ کو، مومنہ قدموں میں گر گئی۔ کہوں جملہ، رو کے کہتی ہے شہزادوں میں کروں گی پوری کوشش۔ وہ سمجھ آ گئی، اللہ اکبر، اگر میں مدینے نہ پہنچا سکی جناب زہرا سے میری شکایت نہیں کر رہی۔ بی بی کہتے ہیں مجھے اتنا وقت، اجرکم اللہ، تھوڑا سا اور اے اجرکم اللہ، کہ وقت اتنا نہیں ملا، صرف تھوڑا منہ دھلا کے پاؤں تھوڑے سے دھلا کے جلدی کھانا کھلا کے انہیں لٹا دیا، سو گئے۔ اب بچے کمرے میں باہر سے تالا لگا دیا۔ حارث رات کو آیا، بے شمار ہوئے اس ملعون پر، آ کے گر گئے، لٹ گئے۔ کیا ہوا تمہیں؟ کہتا ہے سارا دن جناب مسلم کے بچے ڈھونڈتا رہا ہوں، گھوڑا دوڑایا، گھوڑا بھی مر گیا۔ بیوی نے کہا کیا ملے گا تجھے؟ کہا 2000 انعام ملے گا۔ کہا کب تک کھائے گا؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ رسول کو کیا جواب دے گا؟ جناب سیدہ کو کیا جواب دے؟ اس نے جھڑک دیا۔ بی بی نے بہت کچھ کہا مگر یہ نہیں مانا، کہتا کھانا دو، کھانا کھا کے یہ لیٹا۔ اب روایت پہ کہ خواب میں جناب مسلم نے دونوں شہزادوں کو آ کے کہا بیٹو گھبراؤ نہیں، کل تم میرے پاس آ جاؤ۔ بابا بابا کر کے ابراہیم اٹھا، اللہ اکبر، دونوں اٹھ کے دونوں گلے لگ کے رونے لگ گئے۔ جب رونے کی آواز بلند ہوئی، یہ ملعون حارث اٹھ گیا، کہا یہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے ہے؟ اس نے کہا کوئی ہمسائے کے ہوں گے۔ کہتے ہیں نہیں، اسی کمرے سے لگتے ہیں۔ کہوں جملہ میں، اس ملعون نے تالا توڑا، اندھیرا ہے، ہاتھ مار رہا، ہائے ہائے ہائے، جن کی اولاد ہے میری طرف دیکھے۔ اس کا ایک ہاتھ جناب محمد کے سر پہ جو گیا نا، بہت بڑا مصائب ہے۔ ہاتھ میں جب بال آئے تو کہا کون ہے؟ فرمایا تیرے مہمان، کن کے بیٹے ہیں؟ مسلم ابن عقیل۔ اس ملعون نے ایسا تماچا مارا کہ شہزادے کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ اجرکم اللہ، سیدہ اسے قبول فرمائے۔ دوسرے پہ ظلم کیا، آخر اس نے تو اس مینار ستون کے ساتھ دونوں شہزادوں کو باندھ کے صبح سویرے ان کو کھول کے جب لے کے گیا نا نہر فرات پر قتل کرنے کے لیے، زوجہ آئی اسے قتل کیا، بیٹا آیا اسے قتل کیا، غلام آیا اسے قتل کیا۔ دریا پہ پہنچ کے کہا بیٹو جلدی کرو، کرتے اتارو، جنہوں نے کبھی خود نہ اتارے ہوں۔ ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے، جلدی 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 2 رکعت کی جب مہلت ملی نا، جب دوسرے نے دوسری رکعت سے سر اٹھایا، اس ملعون نے اس زور سے تلوار کا وار کیا نا، سر توبرے میں رکھ کے جسد اٹھا کے پانی میں جو پھینکا نا، دوسرے بھائی نے کہا بھائی جانا نہیں، خدا کے لیے میں بھی آنا چاہتا ہوں۔ اس نے وار کیا، دوسرے کا بھی سر قلم کر کے توبرے میں، دونوں جب لاشیں گئیں گلے مل کے نا پانی میں چلی گئیں۔ روایت ہے 65 میل مسیب پانی ادھر آ رہا ہے، اسی کی سیدھ میں۔ صبح سویرے جا کے مسیب میں جب جا کے پانی سے باہر نکلے، ایک کسان پانی لگا کے کھڑا تھا، ایک مزدور کی آواز آئی مسلم میں تیری جنت کی ذمہ دار ہوں، ان کو پکڑ کے نا ان کو دفن کر دے۔ جب یہ سنا نا رو کے وہ شخص کہتا ہے بی بی آپ کون ہے؟ رو کے فرمایا میں فاطمہ زہرا، میں رسول کی بیٹی ہوں۔ خدا گواہ ہے جب وہ آدمی گیا نا بچوں کو پکڑنے کے لیے، یہ پانی میں چلے جاتے ہیں، اس نے گھبرا کے 2-3 مرتبہ کوشش کی، نہیں پکڑے گئے۔ وہیں سے کہتا ہے بی بی پاک بچے تو مجھے پکڑا ہی نہیں دیتے۔ کہوں جملہ، بی بی نے رو کے کہا شہزادو یہ حارث نہیں، یہ میرا بھیجا ہوا ہے۔ میں کہوں گا بچوں تمہارے لاشیں ملے، تم مسیب میں دفن ہو گئے، کربلا کا مسافر حسین تیرا لاشا پڑا رہا، سجاد موجود مگر دفن نہ کر سکا۔ اللہ اللہ اللہ۔
پروردگار جنگار تو غایات کے لیے تمام ہو آئے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. جو حضرات جو تمنائیں لے کے حاضر ہیں ان میں انہیں فیض المرام فرما. اپنے پر مرحومین کے لیے، شہداء و مومنین کے لیے، بانیان کے مرحومین کے لیے. سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. رب زدنی علما و